السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی تو الحمدللہ ہم ریاض الصالحین باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ، حدیث نمبر 4 کو آج ہم سٹڈی کریں گے۔ بہت اہم حدیث ہے اور اس سے ہمیں بہت بڑا ایک میسج ملے گا، جس سے ہماری ایک اصلاح ہو جائے گی اور ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے پاس حدیث میں کیا ہے۔ تو آئیے مریم مصباح تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں جی حدیث۔ وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم۔ ورواه البخاري عن أنس رضي الله قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ حبسهم العذر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ الحمدللہ آج ہم اس حدیث سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہے سیکھنے کو۔ جی تو ابتدا کرتے ہیں اعراب الحدیث کی، اور میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے بلاؤں گا، آئیے زویا۔ جی استاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زویا بتائیے، ان حرف جر ہے، ابھی کیا ہے، کون سا مرکب ہے؟ یہ ابی عبداللہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اوکے، اور جابر مجرور کیوں ہے؟ یہ بدل ہے ابی کا۔ ویری گڈ۔ اور عبدی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ویری گڈ۔ اور الانصاری یہ مجرور کیوں ہے؟ استاد یہ جابر ابن عبداللہ کا بدل ہے۔ اچھا، یہ کنیت ہوتی ہے اور یہ کنیت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پاکستانی ہونا، ہندی ہونا، صحیح ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ سو ان ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال۔ اچھا، یہ میں پہلے احادیث میں بتانا بھول گیا اس کا، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ جملہ حال ہوتا ہے۔ وہ جو پیچھے راوی روایت کریں، جیسے مثال کے طور پہ روا فلان ان ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال، اب یہ جو ابھی ہے اس کا حال ہے یہ قالا، صحیح ہے؟ جی۔ تو قالا کا فاعل کیا ہے؟ ہوا۔ کدھر جا رہا ہے؟ یہ ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ کی طرف رضی اللہ عنہ۔ صحیح ہے۔ سو اس کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یقول۔ یقول۔ قالا کا مقولہ کیا ہے؟ کننا مع النبی صلی نہیں، اللہ بتا دیں، ویسے علیہ بتا دیں، کہاں سے کہاں تک؟ کننا سے فی غزات تک۔ کننا سے فی غزات، یہ پورا پوری حدیث ہوگی، پوری حدیث اس قالا کا مقولہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پوری حدیث اس کا مقولہ ہے۔ چلیں، سو کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، یہاں تک ذرا کریں بات کہ کننا کا اسم کیا ہے، خبر کیا ہے؟ جی، کننا کا اسم ہے نحنو،
جو کہ مستتر ہے، اور مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شبہ جملہ خبر کنہ ہے، اور صحیح. فی غزات یہ حال ہے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات. سو کننا کا نحن اسم ہو گیا، مع کیا ہے؟ مع ظرف مضاف الیہ بن کے یہ شبہ جملہ خبر کنہ ہے. بالکل بن گیا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات. غزات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غزوہ یعنی سو کیا جنگ ترجمہ میں. ہوا؟ جی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے. ایک غزوہ میں تھے، پھر کیا ہوا؟ فقال قالا کا فقال فاعل کیا ہے؟ قال کا فاعل ہوا ہے جو کہ النبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ طرف علیہ راجع وآلہ ہے. وسلم کی طرف اس کی ضمیر راجع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے جملے پر غور کریں بس. جی، انا یہ جملہ اسمیہ ہے. انا کا اسم ہے رجالن جو کہ حالت نصب میں ہے، اور بالمدینتی یہ شبہ جملہ خبر انا ہے. سو انا کا اسم اور کیا ہے؟ رجال. رجالن رجالن کس کی جمع ہے؟ رجول، اور یہ لام کیا ہے؟ یہ لام مزحل کا ہے، لام تاکید. ٹھیک ہے. با یہاں کون سے معنی دے رہا ہے؟ یہ با ظرفی ہے، ظرفی معنی دے رہا ہے. اور کون سے ظرف؟ زمان یا مکان؟ مکان. مکان. ان بالمدینتی رجالن کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک مدینہ میں کچھ آدمی ہیں. ہاں جی، یہ بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ہیں. آگے ہے ما جی، سرتم مسیرن. اب یہ بتائیے یہ ما کون سا ہے؟ یہ مائے نفی ہے. یہ ما نفی ہے. ویسے اس کی علامت جملے میں کوئی موجود ہے؟ استاد اللہ یہ موجود ہے جملے میں. اچھا، اللہ سے پہلے بھی ایک موجود ہے. یہ لائے عطف. جی ٹھیک ہے. جب جی ماں کے بعد فوراً اس طرح سے ولا آئے نا تو کیا سمجھیے کہ بیسیکلی یہ اسی نفی پر لا کے لیے ہے، اسی ماں پر نفی کے لیے یہ لائے عطف ہے. اوکے. سر جی تم، اس کا ذرا بتائیے کون سا فعل ہے؟ جی، یہ فعل ماضی ہے. اس کا مادہ ہے سین یا را باب بعد سے، سارا یسیرو. ٹھیک ہے. اور اور اس میں مسیرن اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے. جی اور یہ مفعول مطلق ہے، یعنی بیسیکلی تاکید کے لیے. ما سر تم مسیرن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سارا یسیرو ہاں، چلنا. چلنا. بالکل، یعنی جب انسان کہیں کسی راستے پر چل رہا ہو. جی صحیح ہے. کہیں سی یعنی وہ گزر رہا ہو. سارا یسیرو، سارا یسیرو. سو ما جی سر تم مسیرن، اتنے کا ذرا ترجمہ کریں نفی میں. جی، تم نے سفر نہیں کرا. یعنی تم نہیں چلتے، تم نہیں چلے. ما سر تم مسیرن، جی تم نہیں چلے. جی، تم آگے نہیں ہے چلے. ولا قطعتم وادین. اب اس کے بارے میں بتائیے، قطعتم کون سا فعل ہے؟ فاعل کیا ہے؟ وادین منصوب کیوں ہے؟ جی، قطعتم یہ فعل ماضی ہے. اس کا مادہ ہے قاف تا عین. قطع یقطع باب فا سے، اور ٹھیک اس ہے. میں انتم فاعل ہے، اور وادین منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے قطعتم کا. ٹھیک ہے. اور تم نے کوئی وادی طے نہیں کری. ٹھیک ہے. اور تم نے کوئی وادی طے نہیں کی، الا سوائے اس کے کہ. اگلی بات پر پڑھیں. جی، کانو معاکم حبسہم المرض. کانوں کا کانو اسم معاکم. خبر بتائیں. جی، کانو کا اسم ہے ہوا جو کہ اس میں مستتر ہے، اور معاکم شبہ جملہ خبر کانو ہے. کانوں کا اسم کیا ہے؟ ہم ضمیر. ہم. اور معکم شبہ جملہ خبر. کیا ترجمہ ہوا اتنی بات کا؟ کانوا معکم. وہ تمہارے ساتھ تھے. اس کانوں کا جو ہم ہے یہ کہاں جا رہا ہے پیچھے؟ یہ رجالن کی طرف، اسم انا کی طرف. یہ رجالن کی طرف جا رہا ہے. ویری گڈ. اصل میں اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بیسیکلی یہ کانوا معکم ان رجال کا حال ہے، جی، یعنی وہ کس پوزیشن میں ہے. اب ذرا پیچھے سے ملا تمہارے. کے پڑھیں معکم تک اور پھر ترجمہ کر دیں. جی، بے شک مدینہ میں کچھ آدمی ہیں. تم نے تم نہیں استاد کیا تھا تم نے نہیں سفر کیا، تم نہیں چلے.
تم نہیں چلے اور نہ ہی تم نے کوئی وادی طے کری سوائے اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ تھے. ہاں جی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہنے کا، مطلب اب ہم اس کو ہیں کہ تم نے جو سفر بھی کیا، تم نے جو بھی وادی کراس کی، جو بھی وادی سے جس وادی سے بھی تم گزرے، وہ تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہارے تھے. ساتھ وہ تمہارے ساتھ تھے، یہ تمہارے ساتھ ہیں. حبسہم المرض، اب حبسہ کا فاعل کیا ہے؟ جی حبسہ کا فاعل ہے المرض. اوکے، یہ حالت مفعول رفع کیا ہے؟ ہم ضمیر. کیا مطلب ہوا؟ انہیں بیماری نے روک لیا. انہیں بیماری نے روک لیا، انہیں بیماری نے روک لیا. وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، یعنی ایک اور روایت میں ہے اللہ کے بعد اس کانوا معکم کی جگہ پر جملہ کیا ہے؟ شرکوکم فی الاجر. کیا ہے؟ شرکوکم فی الاجر. تو اب شرکو کا فاعل کیا ہوگا؟ شرکو کا فاعل ہم کم کیا ضمیر. ہے؟ کم مفعول ہے. اور فی الاجر متعلق فعل. متعلق فعل. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ الا شرکوکم فی الاجر، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک تھے. وہ اجر میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جی ویری گڈ. ابھی مجھے نہیں معلوم کہ حدیث کی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کہاں تک کھڑی ہوئی. اوکے، عظمیٰ فاطمہ آئیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رواہ البخاری عن انس، اس کو ذرا ایکسپلین کریں. رواہ البخاری، جی بخاری سے روایت ہے. نہیں، روا کیا چیز ہے؟ سر روا وہ حدثہ کی جگہ آپ نے کل مطلب بتایا تھا کیا نا، ہے؟ اس سے فعل ہے، پہلے جو فاعل ہے، مفعول ہے؟ فعل ہے سر، فعل ہے. اس طرح سے چلے نا، فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سر، یہ روا. جی سر، روا روا یروی ماضی ہے، مضارع ہے؟ ماضی ہے سر یہ. ماضی اور ہے. ہو جو ہے اس میں، جی ہو اس اس کا میں فاعل، مفعول ہے. میرا سوال سن لیجیے آرام سے. جی فاعل سر، کیا ہے اس جی کا؟ سر. البخاری. ٹھیک ہے، مفعول کیا ہے؟ ہو ٹھیک ہے، یہ ضمیر. مفعول ہو گیا. یہ ہو کیا چیز ہے اصل میں؟ رواہ البخاری یہ حدیث کی طرف جا ہاں رہا جی، ہے یہ سر. الحدیث کی طرف ہے. ٹھیک ہے، جی جو آگے آ الحدیث رہی کی ہے طرف جا رہے ہیں. رواہ جی جی. البخاری ان انس. یہ ان انس کیا ہے اس کے لیے؟ یہ اس کے لیے سر متعلق بن جائے گا. متعلق فعل روا ہو گیا. اب فعل ترجمہ کا. کریں رواہ البخاری ان انس. بخاری رواہ البخاری عن انس. حضرت انس روایت کرتے ہیں اسے بخاری سے، یا روایت کی. مس حضرت عظمیٰ، انس نے روایت فاعل کی. انس ہیں یا بخاری ہیں؟ بخاری نے روایت کیا. سر میں رواہ البخاری عن انسی، بخاری میں روایت ہے. نہیں مس عظمیٰ، کیا ہو گیا؟ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل ترین جملہ تھا. یہ تو جب ہم فعل سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں جو بنیادی جملہ ہوتا ہے، یہ تو وہ ہے. بالکل جی بہت سر، سیدھا سادہ سا جملہ ہے. رواہ البخاری. دیکھیں، روال جی بخاری کیا ترجمہ ہوا؟ سر روا کا ترجمہ ایکچولی میں پک نہیں کر پا روایت رہی ہوں. کرنا. حدیث روایت کرنا. جی بخاری کی روایت. نہیں، آپ عجیب، مجھے تو حیرانی ہوگی. مجھے بہت سمپل جملہ تھا مس عظمیٰ. یہ تو جب ہم فعل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا فاعل اور مفعول سیکھتے ہیں، تو وہاں آتی ہے یہ بات. دیکھیں، تو بخاری میں کون ہے؟ اصل میں سر، فاعل ہے، مفعول ہیں. جی فائل ہے سر، جی فائل ہے تو بالکل. روال بخاری کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا، ضرب روایت کیا ضرب بخاری نے، البخاری کیا ترجمہ ہوگا؟ روایت کیا بخاری نے. جی ضرب روایت کیا البخاری کیا بخاری. ترجمہ ہوگا؟ بخاری نے مارا. تو پھر روال بخاری اس کو ادھر ملانے میں کیا جی پرابلم؟ بخاری نے روایت کیا. جی سر بخاری نے روایت کس کیا. چیز جی کو سر، روایت کیا بخاری نے؟ حدیث کو. جی حدیث کو. اسے. کس سے بیان کیا؟ جی جی. عن انسی، ہاں جی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں سے. مس جی سر. عظمیٰ، یہ جو ہم فاعل جی مفعول جی. پہچانتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے
کہ ہم جملے کو اسٹریٹ لائن کریں، اور اگر ہم پہچان کر سر بھی جملہ غلط کا ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے پھر ہمارے ذہن میں وہ فعل فاعل مفعول والا کانسیپٹ ہی نہیں کھڑا ہوا. دیکھیں جب ہم جی طے سر کر ٹھیک ہے رہے سر. ہیں کہ البخاری مرفوع اور فاعل ہے، اب ہمیں اس سے فعل سے ملانا ہے کہ رول بخاری، بخاری نے روایت کیا. کیا روایت کیا؟ ہو مفعول ہے، کیا چیز ہے؟ حدیث کو روایت کیا. ان سے، کس سے روایت کیا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. مس عظمیٰ کیا پرابلم ہوئی تھی جو یہ مشکل ہوا؟ سر میں اصل میں ٹریولنگ میں ہوں سر، میں اس وقت گاڑی میں اصل میں تھی تو اس وجہ سے میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی. چلے میں نے بہرحال کوئی بات نہیں، ایکسکیوز کیا لیکن تھا جملہ ناطق کو. اتنا جی سادہ تھا کہ کنفیوژن ہونی، جی سر، آپ آئی ایم چاہے سوری کسی سر. بھی مصروفیت میں ہوتی تو یہ کنفیوژن نہیں بنتی تھی، جی جی سر. کیونکہ جملہ سادہ اور بالکل سر. آسان تھا. چلیں کوئی بات نہیں، جی بہرحال سر. ہمیشہ سر میں آگے کرتی ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں آگے سر، میں کرتی ہوں آگے. اچھا، کالا کا فائل کیا جی ہے؟ قولا کا فائل ہے قولا ہوا. ہوا فائل ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پھر کالا کیا بنتا ہے جملے میں؟ قولا جملے میں حال بنتا ہے. کس کا حال بن رہا ہے، بخاری کا کہ انس کا؟ یہ پھر سر انس کا بنے گا ہاں جی، رضی انہی کا اللہ بنے عنہ. گا. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حال بن رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. سو رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا اس میں بتائیں جی رجعنا کا فائل کیا ہے اور ایکسپلین کریں ذرا اس کو. رجعنا، رجع یرجعو، باب دعات سے، باب نون سے ہوگا سر. رجع یرجعو باب یرجیو، رجع یرجیو. یرجعو دعات سے ہوگا. ٹھیک ہے. نحنو اس کا فائل ہے سر. ٹھیک ہے. اور من غزوت تبوکا، غزوت تبوکا مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ متعلق ہو گیا فعل رجعا کے لیے. ٹھیک ہے. اور مع نبی یہاں پر مفعول نہیں نہیں، یہ ظرف ظرف ہے، یہ بنا مفعول نہیں سر. ہوتا ہے، یہ اچھا متعلق ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بھی مفعول پھر وہ دوسرا ہوتے ہیں، متعلق ہو گیا. مفعول وہ ہوتے ہیں جو زمانے یا مکان کو شو کریں. تو مع جو ہے وہ زمانے یا مکان کو شو نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر. اوکے، تو یہ دوسرا متعلق ہو گیا سر رجعا جی، کے لیے. آپ ذرا ترجمہ کریں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے لوٹے. لوٹے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو یہ یہاں پہ میں تھوڑا حیران ہوں کہ یہاں پتہ نہیں آپ کو کیا سر میں کیا ہوا تھا. ایکچولی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ مائی کال، میں یہ تو ایکسکیوز وہی کر تھا، چکی تھی ایکچولی. ضربہ جی خالد. جی جی یہ تو جی سر، بہت آئی ایم سوری سمپل سر. سادہ جملہ تھا، جی یہ جی جملہ فعلیہ کا. ٹھیک ہے. جی جی سر. اوکے چلیں، ماشاء اللہ، اپنا آپ کنٹینیو کریں. اوکے آگے چلتے ہیں ہم. جی تو عتیقہ آئیے جی سر. آگے پڑھیں. جی. ان اقواما فقالہ کا فائل تو خلفا، بتا دیں. اچھا، فقال، بس انہوں نے کہا. فائل کیا ہے؟ قال النبی، ہوا عتیقہ وہ پیچھے کالا کا آ فائل گیا. کیا ہے؟ جی سر، ہوا کہاں جا رہا ہے؟ پیچھے النبی. ویری گڈ. اوکے اب پڑھیں ذرا. جی. ان یہاں اقواما، تک بالمدینہ. جی، ان اقواما خلفنا بالمدینہ. ٹھیک ہے. اس میں اقواما اسم ان، اور خلفنا یہ ظرف مضاف الیہ ہو جائے گا، اور بالمدینہ یہ جار مجرور. ٹھیک ہے. شبہ جملہ دونوں. خلفنا ہم خبر نہ کر دیں گے، اور بالمدیناتی متعلق ہو جائے گا. نہیں، ظرف اور جو ظرف مضاف الیہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جملے میں؟ سر جملہ اسمیہ میں تو ہم اس کو شبہ جملہ کنسیڈر کرتے ہیں نا. بالکل کرتے ہیں. اور بالمدینہ کو کیا کریں گے؟ یہ بھی شبہ جملہ. یہ بھی شبہ جملہ. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، آپ جی دونوں متعلق بن رہے ہیں نا، دونوں شبہ ٹھیک ہے. جملہ ہے نا. تو آپ دیکھیں ہم اس کو اب ایک شبہ جملہ کو دوسرے شبہ جملہ کے متعلق نہیں کر سکتے ہیں.
جی جی ٹھیک ہے جی چلیں. ٹھیک ہے. تو ان اقوامن خلفنا بالمدینتی کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک مدینہ میں ہمارے پیچھے کچھ آدمی ہیں، ہاں کچھ جی لوگ ہیں. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. ما سلکنا شعبا ولا وادیا جی الا وهم معنا. سو ما ماں نفی کون ہے، سا ہے؟ ما نفی. ٹھیک ہے سلکنا یہ ہے فعل ہے ماضی کا، باب نون سے، سین لام کاف مادہ ہے، سلکا یسلکو، اور سلکنا شعبا یہ حالت نصب میں اس کا مفعول ہو جائے گا، واو عطف. ٹھیک ہے اور لاتی نفی کا ہے، وادین یہ بھی مفعول ہوگا. ٹھیک ہے یہ بھی مفعول ہے. ما سلکنا شعبن ولا وادین، یہ لا بیسیکلی اسی ما کے عطف کے لیے ہے. سلکا جی یسلوکو اس کا مطلب بھی چلنا ہی ہوتا ہے، یہ وہی سارا کے میننگ میں ہے. ٹھیک ہے سارا یسیرو کے معنی میں چلنا. ما سلکنا جی شعبن، شعبن کہتے ہیں گھاٹی کو. کس کو؟ ٹھیک ہے. گھاٹی کو. گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ غار نما کوئی پہاڑوں میں. پہاڑوں کے جو بیسمنٹ میں ہوتی ہے. اور وادی کیا ہوتی ہے؟ اچھا دو پہاڑوں کے درمیان میں کھلی جگہ. بالکل دو پہاڑوں کے درمیان کی کھلی جگہ کو وادی کہتے ہیں. سو ما سلکنا شعبن ولا وادین کیا ترجمہ ہوا؟ جی نہیں ہم چلے یا نہیں ہم نے عبور کی کوئی گھاٹی یا اور کوئی وادی. ٹھیک ہے الا مگر، وہم معنا، ہم مبتدا، معنا یہ ظرف مضاف الیہ، ٹھیک ہے وہ جملہ ہو جائے گا. خبر بن گیا. وہم جی اور مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے بالکل. سو یہ بھی وہ پچھلی حدیث میں جو حال بن رہا تھا سیم انہی اقوام کا حال ہے کہ الا ٹھیک وہم ہے. معنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. حبسہم آگے پڑھیں. حبسہ کا فاعل مفعول بتا دیں. حبسہم العذر، اس میں عذر حالت رفع میں ہے، یہ فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے اور حبس ضاد سے حبس یحبسو، سو یہ ہم عذر اس کیا میں ہے؟ فاعل. مطلب کسی کیا کیا کہلاتا ہے یہ؟ معنی کیا ہے اس سمجھی کا؟ نہیں. عذر مطلب عذر جو ہم پیش کرتے ہیں. جی بالکل وہی عذر. ٹھیک ہے ہاں جی. اوکے. سو حبسہم العذر کیا ترجمہ ہوا؟ حبسہم العذر انہیں عذر نے روک لیا ہے. انہیں عذر نے روک لیا. سو حدیث مشکل تھی کہ آسان تھی؟ آسان تھی. مشکل کیوں لگی آپ لوگوں کو؟ آسان تھی سر. آسان تھی. اصل میں صرف انداز وہ جو ما نفی والا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. حدیث بہت سمپل تھی اور لیکن یہ اپنا معنی بہت گہرا لیے ہوئے ہیں. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو چلتے ہیں ہم ذرا حدیث کی طرف، اس کی اسٹڈی کی طرف. جی تو حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. حدیث ذرا پوری کھل جائے. کھل کیوں نہیں گئی؟ جی تو عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شرکوکم فی الاجر. عبداللہ ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے. آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم راستے پر نہیں چلتے، یا تم کسی راستے پر نہیں چلتے یا کسی وادی کو طے نہیں کیا یا نہیں کرتے، مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. انہیں بیماری نے روک رکھا ہے. یا پھر کیا ہے؟ الا شرکوکم فی الاجر، یا پھر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شامل ہیں. اسے روایت کی ہے رواہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ. دوسری روایت ہے رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال
रजअना मिन गज़वति तबूक मअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन अक़वामन खल्फना बिल मदीनति मा सलकना शिअबन वला वादियन इल्ला वहुम मअना हबसहुमुल उद्रु। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत किया है कि हम लौटे गज़वा तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपने फरमाया कि कुछ लोग मदीना में हमारे पीछे रह गए, यानी इन्ना अक़वामन खल्फना, कुछ लोग मदीना में हमारे पीछे हैं। मा सलकना शिअबन वला वादियन, हमने कोई घाटी नहीं पार की या कोई वादी पार नहीं की, इल्ला वहुम मअना, सिवाय इसके कि वो हमारे साथ हैं। हबसहुमुल उद्रु, उज़र ने उन सबको रोक लिया, यानी उनकी रुकावट बन गई उज़र की वजह से। ये हदीस मेरे आपसे आप सब के लिए, हम सब के लिए एक बड़ा अहम मैसेज लिए हुए है। जरा उसको देखते हैं कि नीयत का अजर। अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक जैसे सफर पर गए जो तकरीबन 700 किलोमीटर दूर था। अब 700 किलोमीटर तक सफर में आप तशरीफ ले गए और कुछ लोग जो आपके साथ ना जा सके उन्हें भी आपने अपने साथ सवाब में शामिल कर लिया। इल्ला शरकुकुम फिल अजरी, या फिर क्या फरमाया, इल्ला कानू माकुम, वो तुम्हारे साथ है। यानी इंसान कोई अमल कर नहीं सकता किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन उसकी नीयत थी वो करने की। मिसाल के तौर पे आप किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन आपके पास असबाब नहीं है, अब आपको नीयत का अजर मिल जाएगा। नीयत आपकी अगर खालिस थी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुर्की वालों की मदद कर लेती, मेरे पास कोई जरिया होता तो मैं जरूर उनकी मदद करती, तो आपने इस नीयत से ही सिर्फ अजर कमा लिया। हाँ, नीयत क्या है, अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए, और अल्लाह ताला ये भी जानता है कि आपके पास असबाब नहीं थे, लेकिन आपकी नीयत थी कि अगर मैं कर सकता तो मैं जरूर करता। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है, चूंकि आजकल तुर्की के हालात ऐसे हैं कि देखें, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास इतना माल होता कि मैं दे सकता होता तो मैं जरूर देता। यानी कोई भी आदमी ये नीयत कर लेना, यानी नीयत करना। मिसाल के तौर पे कोई आदमी किसी नेक काम के लिए जा रहा है और आप बीमार हैं, आप नहीं जा पा रही, आपने नीयत ये कर ली, दिल में ये कहा कि काश मैं ठीक होती तो मैं भी इसके साथ जाती और ये वाला दीन का काम मैं भी कर लेती, तो आप भी उस अजर में शामिल हो गए, लेकिन आपको मिलेगा नीयत का अजर। एक और अजर होता है कि जिसमें नीयत के साथ साथ अमल का भी मिलता है। इसी हदीस से वो भी सबक मिलता है, वो भी उलमा ने इसको अख्ज़ किया। वो क्या है, नीयत और अमल दोनों का अजर, यानी इतना बड़ा अजर कि अमल नहीं किया लेकिन उसका अजर मिल रहा है। वो कैसे होता है, जरा उसको हम समझ लें। देखें, एक आदमी सही सलामत था, उसके पास पैसे थे, माल था, और वो अल्लाह की राह में खर्च किया करता था। अब अल्लाह की तरफ से कुछ उस पर अहवाल ऐसे आए, आजमाइश आई कि उसके पास माल नहीं रहा। अब वो अल्लाह की राह में, मिसाल के तौर पे तुर्की में ज़ल्ज़ला आ गया, अब वो खर्च करना चाहता है लेकिन उसके पास खर्च करने को नहीं है, तो अब उसकी नीयत है, उसका दिल है कि अगर होते तो वो जरूर करता। अब उसे नीयत और अमल दोनों का अजर मिलेगा। क्यों? उसको जो चीज रुकावट बनी वो हालात बने, वरना वो पहले अपनी आदत में ये अमल किया करता था। इसकी मिसाल उलमा ने उस हदीस से दी है जिसमें ये बात है कि कोई आदमी बीमारी की हालत में अगर नमाज बैठ कर पढ़ता है या लेट कर पढ़ता है तो उसको वही अजर मिलता है जो खड़े होने वाले को मिलता है, क्योंकि आप उसके अमल में रुकावट जो पैदा हो रही है वो बीमारी ने की है, तो इसलिए उसे पूरा अजर मिलेगा। तो नीयत और अमल का अजर उस सूरत में मिलता है कि एक आदमी पहले का, मिसाल के तौर पे उलमा ने यहां तक भी लिखा है, एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने का आदी है जमात के साथ, लेकिन किसी दिन उसकी आंख लग गई, उसको नींद आ गई और उसकी आंख नहीं खुल सकी, वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सका, तो भी वो जमात का अजर हासिल कर लेगा, क्योंकि उसकी आदत जो है वो नीयत, आदत यानी उसकी पहले से मौजूद है उस अमल को करने की, बस उसे किसी मजबूरी ने रोक लिया। एक आदमी है सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का आदी है, लेकिन कभी ऐसे हालात आए या कभी ऐसी सिचुएशन आई कि वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ सका, तो भी उसे अजर मिलेगा कि उसने जानबूझ के नहीं छोड़ी, उसके हालात, सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं पढ़ सकता था, तो उस सूरत में भी वो उस अमल का पूरा पूरा अजर पाएगा, क्योंकि उसकी आदत में वो अमल पहले से शामिल था। तो उलमा ने इस हदीस से इतना बड़ा सबक लिया है कि कम से कम अगर हम किसी नेक अमल में शामिल नहीं हो सकते बराह रास्त, तो एटलीस्ट नीयत तो करें ना। नीयत का हम जो है अजर ज़ाया नहीं होता। आप देखेंगे जो लोग, अब इसमें इसी हदीस से उलमा ने यह भी लिया है कि कुछ सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद पर जाया करते थे, लेकिन उन्हें किसी बीमारी ने रोक लिया, किसी उज़्र ने रोक लिया, वो नहीं जा पाए,
اب وہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس اجر میں پورے نیت اور عمل کے اجر دونوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور کچھ وہ لوگ جو عذر یعنی وہ پرماننٹ عذر کا شکار تھے کہ وہ بالکل نہیں جا پاتے تھے، پہلے بھی نہیں جا پاتے تھے، تو وہ کیا ہے کہ وہ صرف نیت کا اجر حاصل کرتے رہیں گے یا وہ نیت کا اجر حاصل کرتے رہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ اب اس سے کیا ہے، تو نیت ضرور ہمیں کرنی چاہیے، نیک عمل کا ارادہ ضرور کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ کا اجر کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازنے کے لیے کتنی آفرز کی ہیں، یہ سب وہ آفرز ہیں۔ ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم عمل کرنے کی توفیق بھی مانگیں۔ ہاں اب ایسا نہیں ہے کہ فرض نماز بس نیت پر ہی بس نہیں پڑھی، بس نیت کی ہوئی تھی، نہیں، اس پہ نیت کا اجر ہے اور ادھر تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو جو تو فرائض ہیں وہ خالی نیت سے پورے نہیں ہوں گے، وہ تو پورے کرنے پڑیں گے۔ ہاں وہ کبھی بیچ میں چھوٹ جائے تو اس صورت میں ہے کہ نیت کا اجر ملے گا، کہ آدمی رات کو سویا اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھل پائی، البتہ وہ نیت کر کے سویا تھا، لیکن وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے، یا عورت گھر میں فجر کی نماز وقت پر پڑھنے کی عادی ہے، اس کی یہ عادت ہے، اس کی یہ عمل میں شامل ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو اب اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نیت کا بھی اور عمل کا پورا اجر ملے گا، کیونکہ وہ عذر کا شکار ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ وہ ترکی میں جو لوگ زلزلے کا شکار ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، بہت برے حالات میں ہیں وہ، ابھی تک تو 22-25 ہزار کے نمبرز آئے ہیں، شاید اس سے زیادہ تعداد ہے لوگوں کی، دگنی تعداد ہے لوگوں کی جو وہاں پر شہید ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سیریا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، کہ ترکی پھر ایک ڈیولپڈ کنٹری تھا اور ترکی کے اندر اسباب بھی موجود تھے اور دوسرے ملکوں سے رسد آنے کے راستے بھی کھلے ہوئے تھے، اور دوسرے ملکوں نے ان کی طرف مدد کا ہاتھ بھی بڑی تیزی سے بڑھایا، لیکن سیریا کے جس علاقے میں زلزلہ آیا ہے وہ جنگ کا شکار ہے پہلے سے ہی، اور حکومت وہاں انہی کے خلاف جنگ کر رہی ہے، تو وہ بیچارے تو اس وقت ڈبل ٹرپل آزمائشوں کا شکار، پہلے جنگ نے ان کی کمر توڑ رکھی، جنگ کی وجہ سے غربت نے ان کی کمر توڑ رکھی، اس جنگ کی وجہ سے وہاں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، مطلقہ ہو چکی ہیں، بچوں کے ساتھ 2 بچے، ایک بچہ، 3 بچیاں، اور کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد کریں، ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شام میں جو لوگ اس وقت تکلیف کا شکار ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اچھے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے۔ آپ ذرا انٹرنیٹ پر جا کر حلب شہر کی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ہنستا بستا خوبصورت شہر تھا، لیکن جنگ نے حالات یہ کر دیے کہ وہ زلزلے سے زیادہ بدتر نظر آتا ہے۔ وہاں بالکل جیسے کبھی وہ آباد تھا، وہاں بھی لوگ رہتے تھے ہماری طرح کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے بچانا، ہمیں یہ جنگ لڑائی فساد سے بچانا، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ جو لوگ ان مسائل کا شکار ہیں یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی غریب یا کوئی کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ والے برابر امتحان کا نشانہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر حالات خراب ہو گئے، آٹا نہیں مل رہا، تو جن کے پاس آٹا پڑا ہے ان کو حساب دینا پڑے گا کہ ہاں بھائی تمہارے ہمسائے میں آٹا نہیں تھا، وہ تو چلو بیچارہ غربت کی وجہ سے اس کی تکلیف کا شکار ہوا، تم نے کیا کیا؟ تم نے تو سٹاک کر کے رکھا ہوا تھا، تم اس کو دے نہیں سکتے تھے؟ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ حدیث کسی دن شیئر کروں گا، وہ حدیث قدسی ہے، اتنا بڑا میسج ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے انداز میں اس میں وہ روز قیامت میں ایک آدمی سے مکالمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلایا، تو وہ حدیث میں آپ سے شیئر کروں گا ضرور۔ اور اس حدیث کو پڑھنے سننے کے بعد تو انسان کے اندر ایک جھرجھری سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ معاف کرنا، ہم میں تو بہت سے ایسے ہیں جن سے یہ کام نہیں ہو پائے۔ تو یاد رہے جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں، اور اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو وسائل ہیں تو ضرور مدد کریں، ورنہ کم از کم نیت ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ترکی والوں کو، شام والوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ ضرور اٹھائیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے اوپر سے جو موسم کی تکلیفیں ان کو بھی دور کر دے، اور جو لوگ وہاں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، اور جو وہاں ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما، کہ وہ بھی فی سبیل اللہ تیری رضا کے لیے وہاں موجود ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، نہ تھکاوٹ کا احساس ہے ان کو، نہ ان کو بھوک کا احساس ہے، لیکن وہ
تیرے بندوں کی ضرور خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم تھی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔